سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے حبیب اپنی قوم کو، اپنی امتیوں کو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ پڑھ کے سنائیے۔ حضرت آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ، ایک کا نام قابیل اور ایک کا نام حابیل تھا۔ سب سے پہلا قتل جو ہوا یہ وہ واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو اولاد کا سلسلہ تھا وہ یوں تھا کہ ایک حمل کے اندر ایک بیٹا اور ایک بیٹی، لڑکا اور لڑکی جڑواں، یہ صبح کو، اور ایک لڑکا اور لڑکی شام کو پیدا ہوتے، یا روز کہہ لیں یا شام کو کہہ لیں، لیکن جو مشہور قول ہے وہ یہی کہ ایک صبح جوڑا پیدا ہوتا اور ایک شام کو پیدا ہوتا، اور ان کا نکاح کچھ یوں ہوتا کہ جو صبح والا لڑکا ہوتا اس کا شام والی لڑکی کے ساتھ، اور جو شام کو لڑکا ہوتا اس کا صبح والی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ پھر آگے نسل اور تناسل کا سلسلہ ہوا۔ قابیل اور حابیل یہ دو جوڑوں میں دو لڑکے پیدا ہوئے، قابیل اور ان کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی اور اس کا نام تھا اکلیمہ، اس کا نام تھا، اور دوسری جو لڑکی پیدا ہوئی حابیل کے ساتھ اس کا نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے، لواذا، اس کا نام لواذا اس کا نام تھا۔ اب ان کا شریعت کی روح سے، اس وقت کی روح سے تو یہی تھا کہ جو قابیل ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا بلکہ حابیل کی بہن کے ساتھ نکاح کرے گا، اور حابیل قابیل کی بہن کے ساتھ نکاح کرے گا۔ لیکن قابیل ضد پر اڑ گیا، وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اسی کے ساتھ میں نے شادی کرنی ہے کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیرے لیے نافرمانی ہے، اور یہ تیری ساتھ پیدا ہوئی ہے، تیری بہن ہے، تو اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا ہے، حابیل اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ لیکن وہ ضد پر اڑا رہا، تو آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کرو، دونوں اپنی اپنی قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا، وہی اس عورت کا حقدار ہوگا۔ سو قابیل نے گندم کے کچھ دانے، کچھ چھالے، کچھ بالے اس نے قربان کیے، اور حابیل نے ایک بکری اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی۔ کچھ ہی دیر کے بعد قربانی کا اثر اس وقت یوں ظاہر ہوتا تھا قبولیت کا کہ آسمان سے آگ آتی اور قربانی کو کھا لیتی تھی، تو جس کی قربانی آگ کھا لیتی تو سمجھا جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو آگ آئی آسمان سے اور اس نے حابیل کی بکری کو کھا لیا، اور اس کے جو گیہوں تھے، گندم کے جو دانے تھے وہ ویسے ہی پڑے رہے اور اس کو نہ کھایا گیا۔ تو آدم علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا کہ اب چونکہ قربانی قبول ہوئی ہے حابیل کی، لہٰذا حقدار بھی یہی ہے، لہٰذا جو شریعت کے مطابق ہے، جو پہلے فیصلہ تھا اسی فیصلے کے مطابق شادی ہوگی۔ لیکن یہ چیز قابیل کو بڑی سخت ناگوار گزری اور وہ قتل کے در پہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ لیکن آگے سے حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا بھی تو میں تو تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، میں لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اگر تو مجھے قتل کرے گا بھی تو میں نہیں تمہیں واپسی میں قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہی ہے، اور چونکہ قربانی پر فیصلہ ہوا تھا، قربانی پر فیصلہ تمہیں ماننا چاہیے، لیکن وہ نہ مانا۔ خیر اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کے اندر پہلا قتل ہوا، اور یہ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے، جبل سور کا یا جبل حرا کا واقعہ ہے کہ وہاں پر قتل ہوا، روایات کے اندر جو آیا ہے۔ خیر کہا جاتا ہے کہ جب پہلا قتل ہوا تھا تو 7 دن تک زمین کے اندر زلزلہ رہا تھا، پرندے چرندے وہ جو جتنے بھی جانور تھے یہ سارے کے سارے خوف زدہ رہے، اور بہت یعنی کہ یہ آوازیں نکالتے رہے خوف سے۔ اور یہ جو قابیل تھا کہا جاتا ہے یہ بڑا گورا اور بڑا خوبصورت تھا، لیکن اس قتل کے بعد اس کا چہرہ بھی بدصورت اور کالا ہو گیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے اس بیٹے کا، چونکہ یہ بڑا فرما بردار تھا، اپنے اس بیٹے کے قتل پر بہت ہی زیادہ یعنی رنج ہوا تھا، اور آپ نے مرثیہ بھی کہے، یعنی کہ اپنی زبان کے اندر سریانی زبان میں آپ یعنی کہ جسے مرثیہ کہنا کہتے ہیں، جسے دکھ میں اشعار جو ہیں وہ بھی آپ نے کہے تھے۔ خیر آپ نے قابیل کو مطلب دھتکار کر اپنے دربار سے نکال دیا،
اور وہ اکلیمہ کو لے کر، اسی لڑکی کو جو اپنی بہن تھی اس کو لے کر یمن کے شہر عدن میں چلا گیا، وہاں پر رہنے لگا۔ وہاں پر نہیں، اس سے پہلے تھوڑا سا واقعہ کہ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپایا کیسے، چونکہ پہلا قتل ہوا تھا، پہلی لاش تھی، اور اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ اب میں نے اس لاش کو کرنا کیا ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نشانی ظاہر کی کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اور اس مارے ہوئے کوے کو دوسرے نے زمین کھرید کے اس کے اندر دفن کر دیا۔ اس سے اس کو پتہ چلا کہ اس کو زمین کے اندر دفن کرنا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ یا ویلتا عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ مجھ پر افسوس ہے، میری تو مت ماری گئی، میں تو کوے کی مثل بھی نہ ہو سکا، مجھ سے تو کوا سیانہ نکلا ہے۔ خیر وہ یمن کی طرف چلا گیا، اور وہاں پر اس کو شیطان نے آ کے ورغلایا، قابیل کو، کہ تمہیں پتہ ہے کہ جو حابیل کی قربانی عاد نے قبول کی تھی، تو پتہ کیوں قبول کی تھی؟ اس نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ اس وجہ سے کیونکہ حابیل عاد کی پوجا کرتا ہے، وہ آتش پرست تھا، اس وجہ سے اس کی عاد نے قربانی قبول کی، لہذا تم بھی ایک آتش قدہ بناؤ اور عبادت خانہ اپنا بناؤ اور عاد کی پوجا شروع کر دو۔ اس نے اس کی باتوں میں آ کر سب سے پہلا جو آتش قدہ بنایا یہ قابیل نے بنایا، اور یہ آتش پرست ہو گیا، آتش کی پوجا کرنے لگا اور کافر اور مرتد ہو گیا۔ پھر اس کے ہاں اس کا بیٹا پیدا ہوا، اور وہ بیٹا اندھا پیدا ہوا، اور اس اندھے بیٹے نے پتھر اٹھا کے اپنے باپ کو مارا، اور وہ اس سے مر گیا تھا۔ قابیل کی موت اس طرح واقع ہوئی تھی۔ یہ پہلا یعنی کہ آتش پرست بھی یہی کہلاتا ہے، پہلا قتل بھی اس کے سر پر ہے، اور آتش قدہ بھی اسی کا بنایا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں قتل ہوں گے ان سب کا جرم قابیل کے جرم کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، ان کا نام شیس، آپ نے ان کا نام شیس رکھا۔ شیس سریانی زبان کا لفظ، اس کا مطلب ہے ہبۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا عطیہ۔ تو آپ شیس علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا سجادہ نشین بنایا، آپ کا جانشین بنایا، اور حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس وقت عمر 130 سال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پھر شیس علیہ السلام کی ولادت سے پہلے تک وہ اپنے بیٹے حابیل کے غم میں اتنا روئے کہ ہنسنا چھوڑ دیا تھا، انہوں نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ پھر جب شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے غم کو بھلا دیا تھا۔ یہ واقعہ قرآن کریم کے 6 پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک لکھا ہوا ہے۔ اس واقعے کے اندر سب سے پہلی چیز کہ پہلا جو قتل ہوا وہ حسد کی بنا پر ہوا تھا، جو قابیل نے حابیل کو کیا۔ جب ایک نعمت کے پیچھے 2 شخص پڑ جائیں گے اور ایک کہے گا کہ میں نے ہی حاصل کرنی ہے، اور دوسرے کو پھر وہ دوسرے کی ٹانگیں کاٹنے کے لیے آئے گا، تو سمجھ لیں کہ جو بھی وہ کردار ادا کرے گا وہ قابیل کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر وہ قتل کر دے گا تو پھر مکمل طور پر قابیل ہی کا پیروکار ہی کہلائے گا، کہ حسد کی بنا پر ایک نعمت کا زوال دوسرے سے چاہنا یہ قابیل کا طریقہ تھا، اور یہ پہلا قتل کا جو خطاوار ہوا وہ قابیل ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسد سے ہمیں بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو حابیل کی جو سیرت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے اگر مارو گے بھی تو میں اب تمہاری طرف اپنا ہاتھ کبھی نہیں بڑھاؤں گا کہ تمہیں قتل کرو، ان کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا